بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار چوروں ڈاکوؤں کے بارے میں سنا ہوگا جو رات کو چوریاں کرتے ہیں اور کچھ ڈکیت دن کو واردات کرتے ہیں، لیکن یہ چور کوئی عجیب ہی چور تھا۔ ایک علاقے کے اندر بدنام زمانہ چور رہتا تھا۔ اس کا ذریعہ آمدن چوری کرنا تھا۔ یہ کوئی عام چوری نہیں کرتا تھا، اس کا کام قبرستان میں جا کر نئے نئے مردوں کے کفن اتار کر بیچنا تھا۔ یعنی کوئی بھی بندہ جب نیا نیا وفات پا جاتا تھا تو یہ اس قبر پر نظر رکھتا تھا۔ ایک دو دن گزرنے کے بعد یہ رات کو قبرستان چلا جاتا تھا، وہاں پر جا کے یہ قبر کی کھدائی کر کے کفن نکال لیا کرتا تھا۔ اسے دنیا کی کوئی بھی فکر نہیں تھی، نہ ہی مرنے کا ڈر تھا۔ صاف سی بات ہے، جب آپ کو دنیا کی لذت لگ جاتی ہے تو آپ کو مرنے کا کہاں ڈر رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میں نے خود بھی مرنا ہے اور کل کو قبر میں جا کر اپنے کیے کا حساب و کتاب دوں گا۔ ایک دن اس نے اپنے ہاتھ کے اوپر پٹی باندھی ہوئی تھی، یہ ہاتھوں سے پٹی اتار کر اپنی انگلیوں کو چاٹنے لگ جاتا تھا۔ ایک بندہ اس کے نزدیک ٹھہرا ہوا تھا، یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں آپ کو کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ کچھ دیر گزرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے پٹی اتار کر انہیں چاٹنے لگ جاتے ہیں۔ آخر ماجرا کیا ہے جو ہمیں نہیں پتہ، جبکہ بظاہر تو آپ کے ہاتھوں کی انگلیوں پر کوئی زخم کا نشان بھی دکھائی نہیں دے رہا، نہ ہی کوئی ایسی میٹھی چیز دکھائی دے رہی ہے کہ جس کو آپ چاٹنے لگ جاتے ہیں۔ کیا آپ ہمیں اس کا راز بتا سکتے ہیں؟ کفن چور نے جب اس آدمی کی یہ بات سنی تو اس کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ کیوں نہیں، میں آپ کو اپنی کہانی بتاتا ہوں جس سے آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس کہانی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انسان دنیا کے اندر آ کر کن دھندوں میں پڑ جاتا ہے۔ پھر کفن چور نے اس آدمی کو اپنا واقعہ سنانا شروع کر دیا۔ اس نے بتایا کہ میں کفن چور تھا، جو بھی نیا نیا مردہ دفن ہوتا تھا تو میں رات کو جا کر اس کا کفن اتار لیا کرتا تھا۔ ایک رات کفن اتارنے کے سلسلے میں میں قبرستان پہنچ گیا۔ یہاں میں نے قبر کی کھدائی کی۔ ابھی میں نے قبر کی کھدائی مکمل ہی نہیں کی تھی تو میں نے قبر کے اندر جھانک کر دیکھا تو مردے کے منہ میں پانی کے قطرے جا رہے تھے۔ یعنی قبر کی چھت کے اوپر سے قطرے ٹپک کر سیدھے مردے کے منہ میں جا رہے تھے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں کافی دنگ رہ گیا۔ اب میں نے سوچا کہ کیوں نہ قریب جا کر اس پانی کو دیکھا جائے کہ آخر یہ کیا چیز ہے جو اس مردے کے منہ میں جا رہی ہے۔ پھر میں نے قبر کے اندر جھانک کر دیکھا تو اندر کافی خوشبو تھی۔ اس کے بعد میں نے ان قطروں کو اپنے ہاتھوں کے اوپر ڈال کر اپنے منہ کے قریب کیا تو یہ کافی میٹھا پانی تھا۔ اس کی خوشبو اتنی مہک رہی تھی کہ جو دنیا کے اندر میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ پھر میں نے فوراً قبر کا منہ بند کر دیا اور واپس قبرستان سے نکل کر گھر کی طرف چلا آیا۔ میں نے جس ہاتھ سے ان قطروں کو چھوا تھا، میرے اس ہاتھ سے خوشبو آ رہی تھی۔ میں اس خوشبو سے کافی لطف اٹھانے لگا۔ پھر میں نے اسی دن سے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پٹی باندھ لی تاکہ خوشبو ختم نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے اب جب بھی مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میں اپنے ہاتھوں سے پٹی اتار کر انگلیوں کو چاٹ لیتا ہوں اور اس مٹھاس اور خوشبو سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ اسی دن سے میں نے سچے دل سے توبہ کی اور کبھی دوبارہ برائی کی طرف جانے کا نہیں سوچا۔ اگر میں یہ منظر نہ دیکھتا جو کہ ایک مردے کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے برتاؤ کیا جا رہا تھا کہ نشانی بھی میرے پاس آج تک موجود ہے کہ میرے سے خوشبو ختم نہیں ہو رہی، تو میں توبہ کیسے نہ کرتا۔ میں نے تمام برے کام چھوڑ دیے۔ ہاں، مجھ سے کافی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔ میں مردوں کے کفن اٹھا کر بیچا کرتا تھا، مجھے اس میں ذرا بھی ڈر نہیں لگتا تھا، پر اب مجھے ڈر لگتا ہے اور میں نے قبر کی ایسی زندگی دیکھ لی ہے۔ آپ خود ہی سوچیں کہ میں نے ایک بہتر زندگی دیکھی ہے۔ اگر کوئی بندہ برا ہوتا تو اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا۔ اس لیے آپ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ قبر کی زندگی اچھے لوگوں کے لیے اچھی ہے اور برے لوگوں کے لیے اتنی بری ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو شیئر، لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔